اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آج ماہ مبارک رمضان کی 21 تاریخ اور آپ کی خدمت میں قصہ ٹی وی سے آج کے دن کی دعا کی مختصر سی وضاحت کے ساتھ حاضر ہوا۔ اس سے پہلے کہ دعا کی تلاوت کروں، آج کے اس بہت ہی غمگین دن کی مناسبت سے آپ کو اپنے زمانے کے امام کو تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آج کائنات کے امیر کی شہادت کا دن ہے اور اہل بیت کا گھرانہ، آج سادات، آج زینب و ام کلثوم، آج حسن و حسین، آج اولاد امیر المومنین یتیم ہو گئی۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ جب آخر شب تھی آج کی، تو امیر المومنین نے اپنے فرزند حسن مشتبہ کو اپنے قریب بلایا اور وصیتیں کرنا شروع کی، اور ایک وصیت میں یہ کہا کہ بیٹا، اپنے ہاتھوں سے مجھے غسل و کفن دینا، مجھ پر نماز پڑھنا اور رات کی تاریکی میں میرا جنازہ کوفے سے دور لے جا کر دفن کرنا۔ عزیزو، مسلمانوں کا خلیفہ، کائنات کا امیر، رسول کا بھائی، اس غربت میں اپنے بچوں سے رخصت ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ پھر آپ کو آج کے دن کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔ آج کی دعا جو معصوم سے نقل ہوئی وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم اجعل لی فیہ الی مرضاتک دلیلا ولا تجعل للشیطان فیہ علی سبیلا واجعل الجنۃ لی منزلا ومقیلا یا قاضی حوائج الطالبین۔ عزیزان محترم، آج کی اس مختصر سی دعا میں پروردگار عالم سے چند حاجتوں کا سوال کیا گیا۔ سب سے پہلی حاجت، سب سے پہلی دعا، اے میرے معبود، اس مہینے میں میرے لیے تیری خوشنودی کی جانب رہنما نشان قرار دے، اپنی رضاؤں کی طرف میری رہنمائی کا سامان کر۔ یعنی وہ کون سی چیزیں کہ جن کے ذریعے سے ہم تیری رضا تک پہنچ سکیں۔ طویل فہرست ہے، لیکن کیونکہ ہم مختصر سی وضاحت کرتے ہیں، قرآن مجید کی ایک آیت کا سہارا لے کر تین چیزوں کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ سورہ بینہ کی آیت نمبر 7 اور 8۔ پروردگار عالم فرماتا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، دو صفت، ایک ایمان، دوسری عمل صالح، اولئک ہم خیر البریہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح انجام دیے وہ پروردگار عالم کی بہترین مخلوق ہے۔ جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا پروردگار عالم کے نزدیک ہے۔ جنات عدن، جنت ہے، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، فیہا ابدا۔ خوب یہاں تک بات ہو گئی کہ ان کے پروردگار کیا دے رہا ہے، ایک جنت دے رہا ہے ٹھکانے کے طور پر جس میں وہ رہیں گے، اور پھر اس کے بعد جملہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، خدا ان سے راضی ہے اور وہ خدا سے راضی ہیں۔ بس خدا کی رضایت کے لیے پہلی چیز ایمان، دوسری چیز عمل صالح، اور پھر اس آیت کے بعد یعنی اسی آیت میں آگے چل کر فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے خشیت رکھتے ہیں، پروردگار کا خوف ان کے دلوں میں پایا جاتا ہے۔ بس تیسری صفت خشیت پروردگار۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر پروردگار عالم کی رضایت ملنے کا سبب جو چیز بن سکتی ہے وہ ہے راہ خدا میں اپنی جان کو قربان کرنا، جس کی مثال قرآن مجید میں بہت ہی مشہور آیت اور آج کی اس شخصیت سے کہ جس کے غم میں ہم لوگ اس وقت مشغول ہیں،
اسی ذات سے تعلق رکھنے والی یہ آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، مولا کائنات رسول کے بستر پر سوئے اور رضائے پروردگار کو خرید لیا، اپنی جان کی پرواہ نہیں کی۔ اسی طرح سے روایت میں ملتا ہے رضایت اہل بیت علیہم السلام خدا کی رضا کا سبب بنتا ہے۔ رضا اللہ رضان اہل البیت، اللہ کی رضا ہماری یعنی ہم اہل بیت کی رضا میں ہے۔ اور بہت ساری چیزیں اس مقام پر بیان کی جا سکتی ہیں، ہم انہی پر اکتفا کرتے ہیں۔ دوسرا فقرہ وَلَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيهِ عَلَيَّ سَبِيلًا، پروردگارہ اس مہینے میں اور ہمیشہ شیطان کو مجھ پر کسی طرح کا اختیار مت دے، یعنی شیطان ہم پر مسلط نہ ہو جائے۔ عزیزان محترم، ہمارے وجود میں ایک چیز ہے جس کو ہم کہتے ہیں دل۔ یہ جو دل ہے یہ ایک قلعے کی مانند ہے، قلعے کی طرح سے ہے، اور شیطان وہ دشمن ہے جو اس قلعے میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ بس اس قلعے میں داخل ہونے کے جو دروازے ہیں ان پر ہمیں سخت پہرا دینا پڑے گا، سخت پہرے دار رکھنے پڑیں گے جو اس شیطان کو اس دل کے اندر آنے سے روکیں، اس پہرے کو سخت کریں۔ اس کے دروازے کیا ہیں؟ روایات میں مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جن دروازوں سے شیطان اس دل کے اندر، اس قلب کے اندر، اس قلعے کے اندر داخل ہوتا ہے۔ ایک دروازہ ہرس، جسے ہم لالچ بھی کہتے ہیں، ایک دروازہ ہے حسد۔ لالچ، ہرس انسان کو اندھا اور بہرا کر دیتی ہے، اسی طرح حسد انسان کو تباہ کر دیتا ہے۔ روایت میں ملتا ہے کہ جب جناب نوح اپنی کشتی میں سوار کرنے کے بعد ان نجات پانے والے انسان اور حیوانوں کو لے کر نکلے تو دیکھا ایک بوڑھا شخص کشتی میں بیٹھا ہے۔ جناب نوح نے کہا کہ تو کون ہے، اس کشتی میں کیوں آیا ہے؟ کہا دیکھنا میں آیا ہوں اس کشتی میں تاکہ یہ جو انسان ہیں ان کے دلوں کو اپنے قبضے میں لے لوں اور ان کے بدن کو تیرے حوالے کر دوں۔ جناب نوح نے اس سے خدا سے پناہ چاہی کہ اس شیطان کو دور کیا جائے۔ تو اس وقت شیطان نے کہا کہ اے نوح، میں تجھے 5 چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں کو ہلاک کر دیتی ہیں، لوگوں کی ہلاکت کا سبب بنتی ہیں، میں تجھے 3 چیزیں بتاؤں گا، 2 نہیں بتاؤں گا۔ وہی آئی جناب نوح کے اوپر کہ اس سے کہو 3 بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ 2 چیزیں بتا دے۔ جناب نوح نے کہا مجھے 3 چیزوں کی ضرورت نہیں، وہ 2 چیزیں بتا۔ تو شیطان نے کہا کہ وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ کہا ایک ہرس اور دوسرا حسد۔ کہا حسد نے مجھے پروردگار عالم کی بارگاہ سے باہر نکلوا دیا، اور ہرس وہ چیز تھی کہ جو آدم کو جنت سے باہر نکلنے کا سبب بنی۔ اسی طرح سے اور اس کے مختلف دروازے ہیں، جیسے غصہ، جلد بازی، دولت، کنجوسی، یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جو شیطان کو اس دل کے اندر، اس قلب کے اندر، اس قلعے کے اندر داخل ہونے کا موقع فراہم کرتی ہیں۔ تیسرا فقرہ وَاجْعَلِ الْجَنَّةَ لِي مَنزِلًا وَمَقِيلًا، پروردگارہ جنت کو میرا مقام اور ٹھکانہ قرار دے۔ یہاں پر استعمال ہوا پروردگار میرے لیے منزل اور مقیل۔ منزل کہتے ہیں جہاں انسان رکے، اسی طرح مقیل 2 کلمے اور استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے مسکن، ایک ہوتا ہے ماوا، ایک ہے مقیل اور ایک ہے منزل۔ منزل جہاں انسان رکے اسے کہتے ہیں منزل، جہاں انسان ٹھہرے اسے کہتے ہیں منزل۔ مسکن اس مقام کو کہتے ہیں جہاں انسان رہنے کے لیے جس جگہ کو انتخاب کرے۔ ماوا اس مقام کو کہتے ہیں جہاں جس مکان کو انسان پناہ گاہ کے طور پر انتخاب کرے، اور مقیل اس مقام کو کہتے ہیں جہاں انسان جس مقام کو اپنے آرام کے لیے انتخاب کرے۔ یہاں پر دعا کی جا رہی ہے پروردگار جنت کو میرا مقام اور ٹھکانہ قرار دے، یعنی جہاں میں آرام کر سکوں۔ عزیزان محترم، جنت حاصل کرنے کے کچھ راستے ہیں جن میں سے 1-2 کی طرف اشارہ کروں۔ ایک نفس امارہ سے جنگ۔ مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں لا یجوز الجنہ الا من جاہد نفسہ،
جنت میں وہ شخص نہیں جا سکتا، جنت میں وہی جائے گا جو اپنے نفس سے مبارزہ کرے گا، اپنے نفس سے مقابلہ کرے گا۔ اور اسی طرح اطاعت پروردگار، الجنت جزاء المطیع، مطیع انسان کی جزا جنت ہے۔ عمل صالح، تقوی، پرہیزگاری، یہ سب وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کے جنت میں جانے کا سبب قرار پائیں گے۔ اور آخر میں فرمایا یا قاضیہ حوائج الطالبین، اے طلبگاروں کی حاجتیں پوری کرنے والے، پروردگارہ آج کے اس دن کا واسطہ دیتے ہیں، ہم سب کی تمام حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔